علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو خدا کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو خدا کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن دنیا میں ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے اور مانتا بھی ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، جس طرح موت ایک حقیقت ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، ہم اس حقیقت کو بھی مانتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ ایماندار اور نیک اعمال والے جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان کے بغیر کفر پر مرے ہیں، شرک پر مرے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، کہ جو خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ان کا عقیدہ یہاں سے فرق ہو جاتا ہے ہمارا اور ان کے درمیان، کہ وہ موت کو تو مانتے ہیں لیکن موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے۔ لہذا وہ لوگ تو موت کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں، تو اس کی تیاری بھی نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمان موت کی بعد زندگی کو مانتے ہیں اور پھر بھی اس کی تیاری نہ کریں۔ ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو وہ کیوں تیاری کرے گا؟ اور ایک آدمی یہ کہتا ہے نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت جہنم ہے، حساب کتاب ہے، پھر بھی وہ تیاری نہیں کرتا۔ تو ان دونوں میں سے اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرا شخص جو مسلمان ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے پھر بھی تیاری نہیں کرتا ہے، تو یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، بڑا نقصان کر رہا ہے۔ وہ پہلا والا شخص بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو تو علم ہی نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے میرے دوستو جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس میت کے کچھ حقوق ہیں، جس طرح اسلام میں زندہ لوگوں کے حقوق ہے، اسی طرح مردوں کے بھی حقوق ہیں۔ آج ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، اسلام نے جتنے رائٹس دیے ہیں انسانیت کو کوئی نہیں دے سکتا۔
زندوں کے بھی حقوق ہیں اور مردوں کے بھی حقوق ہیں، اور یہ ہر شخص کو یہ حقوق معلوم ہونے چاہیے۔ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ جو میرے والد کا انتقال ہوا ہے، والدہ کا ہوا ہے، فیملی میں جس شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کے حقوق کیا ہے۔ 4 بڑے حقوق ہیں، میت کے 4 بڑے حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ میت کو غسل دیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے اس کی تکفین، یعنی اس کو کفن پہنایا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ ہم مسلمان پڑھتے ہیں، اس میں رشتہ دار آتے ہیں، محلے والے آتے ہیں، دیگر مسلمان آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے، اس کی تدفین۔ میت کے بچوں کو، جو اس کے بیٹے ہیں، ان کو یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ بیٹیوں کو بھی سیکھنا ہے کہ گھر میں کسی خاتون کا انتقال ہو تو اس کو غسل کیسے دیا جائے۔ والد کا انتقال ہو تو بیٹوں کو یہ معلوم ہو، ان کو آنا چاہیے کہ میں اپنے والد کو کیسے غسل دوں۔ ہم نے تو اللہ معاف فرمائے ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، جوان جوان ہٹے کٹے بیٹے ہیں، باپ کا انتقال ہوا ہے، باپ کی میت کو، جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے، ڈرتے ہیں، غسل نہیں دیتے ہیں، دوسروں کو بلاتے ہیں غسل دینے کے لیے۔ بھائی یہ وہی باپ ہے تمہارا جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، اب اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اب اس کو غسل نہیں دیتے، اس کو کفن نہیں پہناتے، قبر میں اس کو اتارنے کے لیے بیٹا آگے نہیں بڑھتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ ایسے بیٹے بھی ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جائے اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو غسل نہیں دینا جانتے ہیں اور باپ کے کو غسل دینے کو جناب کیا تیار بھی نہیں ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اس میں کیا ڈر ہے؟ جو آدمی زندہ ہے ڈرنا تو اس سے چاہیے، اگر ڈرنے کی کوئی بات ہو تو چلو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو فوت ہو گیا ہے، میت ہے، وہ کیا نقصان پہنچائے گا؟ تو یہ 4 باتیں سب کو معلوم، ہمارے بچے بھی سیکھے، بچیاں جو گھر میں بیٹیاں ہیں وہ بھی سیکھے، جوان بھی سیکھے، میت کو کیسے غسل دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، پھر اس کی جنازہ ہے، جنازہ بھی سیکھے۔ یہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے تو کبھی کبھی کوئی پیچھے سے آواز دے دیتا ہے، مولوی صاحب جنازے کا طریقہ بتاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور جوان ہو، بچے بھی نہیں، جوان ہے، اس جوان کو اس کو یہ نہیں معلوم کہ جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس پر کتنا افسوس کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جنازے کی دعا نہیں آتی ہے کہ جنازے میں کیا دعا پڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہے، یہ 4 بڑی باتیں سب کو سیکھنی چاہیے۔ یہ 4 بڑے حقوق ہیں میت کے، میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، اور اس کی جنازہ، نماز جنازہ پڑھنا، اس کے بعد اس کو دفنانا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ان کو دفنانے کے بعد باپ کو، ماں کو، اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو بھول گئے، اب یاد بھی نہیں کرتے اسے۔ اب ان کو یاد کرنا ہے تو یاد کیسے کریں گے اسے؟ یاد کرنا ان کو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے نیک اعمال کر کے اللہ سے دعا کرے اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین تک پہنچائے۔ میں تو یہاں اکثر جب جنازہ ہوتا ہے تو میں میت کے رشتہ داروں کو، ان کے جو بیٹے آتے ہیں ان کو یہ خاص طور پر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ روزانہ کم از کم اپنے والدین جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے
3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کے بارے میں، اور ہر مسلمان کو سورہ اخلاص تو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص سب کو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی جس نے سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے 30 سپاروں کا ثواب۔ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر والد صاحب انتقال ہو گیا، والد صاحب کے لیے بخش دیجئے، والدہ کے لیے بخش دیجئے، پھر ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد چند چیزیں ہم نے کر لی، اور وہ بھی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا اسلام میں اجازت ہی جس کی اسلام نے نہیں دی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں نے ایسی بدعات شروع کر دی ہے، موت کسی کے یہاں فیملی میں موت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم بہت سی بدعات کرتے ہیں مسلمان، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں، ہندوانہ رسمیں ہیں۔ چونکہ ہم لوگ پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، ہم لوگ ہندوستان پہلے تو سب ایک تھا، بر صغیر یہ سب ایک ساتھ رہتے تھے، ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، تو ہندوؤں کی بہت سی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ، جب ہندوؤں کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے یہاں مرنے کے بعد پھر وہ ایک دن ہے جس کو تیجا کہتے ہیں، موت کے بعد تیسرے دن وہ تیجا کرتے ہیں، پھر ایک دن ہے وہ میت کے 40 دن بعد کرتے ہیں، اس کو چیلم کہتے ہیں، اور پھر سال میں کرتے ہیں، اس کو برسی کہتے ہیں۔ یہ تیجا اور چہلم اور برسی یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیجئے، حدیث کی تمام کتابیں اٹھا لیجئے، فقہ کی تمام کتابیں اٹھا لیجئے، آپ کو کتاب الاموات ملیں گی حدیث کی کتابوں میں۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، جنازے کا طریقہ ملے گا آپ کو، باقی غسل ہے، میت کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، میت کے لیے جنازہ پڑھنی ہے، سب کچھ ملے گا۔ کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ 3 چیزیں نہیں مل سکتی ہے، سویم، چیلم اور برسی۔ ایک کتاب ہے تحفۃ الہند، یہ ہندوستان میں ایک عالم دین تھے مولانا عبید اللہ مالیر کوٹلی، یہ نو مسلم تھے، مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے ہندوانہ رسمیں ذکر کی ہے۔ کتاب کا نام ہے تحفۃ الہند۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہمارے یہاں گزرے ہیں، وہ یہی کتاب پڑھ کر مولانا سندھی مسلمان ہوئے تھے۔ اس کتاب میں یہ ہندوانہ رسمیں لکھی ہے جس میں یہ تیجا ہے، سویم جس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں سویم کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، آپ میت کے لیے قرآن پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن یہ کہاں سے آیا ہے کہ جی تیسرے دن قرآن کے لیے سب کو قرآن خوانی کے لیے بلانا ہے؟ دوسرے دن نہیں بلاتے ہیں، پہلے دن نہیں کرتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، دوسروں سے پڑھواتے ہیں۔ یہ چیلم کرتے ہیں، کبھی چیلم کا جناب کیا ہے، ایک دن پہلے کوئی نہیں ہوتا عمل۔ برسی کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ آپ میت کے لیے قرآن پڑھیں، بالکل صحیح ہے، دعا کرے، بالکل ٹھیک ہے، آپ میت کے لیے جناب کیا ہے غریبوں کو کھانا کھلائے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہے خاص طور پر، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے، میت کا انتقال ہو گیا،
کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی جنازہ ہم پڑھتے ہیں، اس جنازے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، میت کے لیے ایصال ثواب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے قرآن پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اب اس کا کوئی عمل، نیک عمل آگے پھر نہیں لکھا جاتا ہے۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ، ایسا کوئی عمل کیا ہو اس نے زندگی میں کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مثلا کنواں بنا دیا ہے، وہ مر گیا لیکن اس کی موت کے بعد لوگ اس کنویں سے پانی پیتے ہیں، اس کا پانی استعمال کرتے ہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ مسجد بنا دی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، اس کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنا دیا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا عمل جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یا وہ عالم دین تھا، اس نے لوگوں کو علم سکھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، دین سکھایا، دین سمجھایا، تبلیغ کی دین کی، اور اس کے علم سے اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ ثواب بھی اس کو مل رہا ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی، یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا۔ اب دیکھو، دعا ایک عمل ہے، یہ عمل نیک لڑکا دعا کر رہا ہے، یہ عمل، یہ ثواب، یہ اس میت تک پہنچ رہا ہے۔ جیسے ہم یہاں انگلینڈ میں ہو اور کسی کے رشتہ دار پاکستان میں ہو، والدین بہن بھائی پاکستان میں ہو، تو وہ یہاں سے ان کے لیے تحفہ بھیجتا ہے تو وہ تحفہ ان کو ملتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ حقیقت ہے، اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ جب بیٹے اور بیٹیاں اور رشتہ دار میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ تحفہ اللہ تعالیٰ اس میت تک پہنچا دیتا ہے اور وہ میت خوش ہوتا ہے۔ میت کی طرف سے دیکھو، اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ حج بدل کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ایصال ثواب ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ قرآن خوانی، آپ میت کے لیے قرآن پڑھی ہے، میت کے لیے نیک عمل، نفلی عمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ خود کریں، قرآن پڑھیں، نفل نماز پڑھے، نفل عمرہ کرے ان کے لیے، یا صدقہ وغیرہ کرے، یہ بالکل ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن اس کو کسی دن کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ قرآن خوانی ہے، آپ قرآن خوانی، قرآن پڑھیے، لیکن بیٹے اور اولاد خود تو قرآن پڑھے نہیں، اور جناب کیا ہے، مولوی صاحب کے پاس جائے، جی اپنے شاگرد لے آنا ہمارے گھر میں آ کر قرآن پڑھنا، وہ بھی جناب بچوں کو لے آئے، قرآن پڑھا اور دعا کی، مجھے ہمارے باپ کو ثواب پہنچ گیا۔ اور پھر تیسرے دن سویم کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، کھانا کھلانا، یہ کہاں سے اسلام میں آئے؟ قرآن خوانی ہے اسلام میں، دعا ہے میت کے لیے اسلام میں، ایصال ثواب ہے اسلام میں، لیکن یہ جو ہم نے دن مخصوص کیے کہ تیسرے دن کرنا ہے، چہلم کرنا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کہ لئے دعا کیجئے، آپ قرآن خوانی کیجئے، خود قرآن پڑھیے۔ میں جب چھوٹا تھا، طالب علم تھا اس وقت، تو ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، وہ لوگوں کے گھروں میں 10 بندے لے جا کر قرآن خوانیاں کرتے تھے، تو وہ ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، 10 روپے دیتے تھے ان کو، ایک آدمی کو 10 روپے۔
وہ 3 سپارے پڑھتے تھے تو قرآن پورا ہو جاتا تھا کہ اب تمہارے باپ کے لیے ہم نے بخش دیا. کھانا کھایا آ گئے, 10 روپے مل گئے. اس زمانے میں 10 روپے بہت بڑی چیز تھی. تو ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے گئے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, اس کو بھی سپارہ دے دیا. تو اس نے سپارہ الٹا پکڑا ہوا تھا اور ویسے ہی سر ہلا رہا ہے کہ جو گھر والے ہیں یہ سمجھے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو وہ گھر والوں میں ایک شخص تھا, اس نے دیکھا تو وہ آیا, وہ بڑی عمر کا آدمی تھا. اس نے کہا بابا جی قرآن تو پڑھ رہے ہو لیکن کم از کم سپارہ سیدھا تو پکڑو. اچھی بات ہے آپ حافظ قرآن ہے. اس نے کہا جی اچھی بات ہے آپ حافظ قرآن ہے, قرآن زبانی پڑھ رہے ہو, لیکن کم از کم سپارہ تو سیدھا پکڑو. وہ حافظ قرآن کیا, اس کو تو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. خود قرآن پڑھے, اپنے والدین کے لیے خود دعائیں کرے. ہم قرآن خوانی کو مانتے ہیں, علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الروح, اور اس کتاب الروح میں نقل کیا ہے کہ انصار مدینہ, مدینے کے انصار صحابہ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ قبرستان جا کر میت کی قبر پر قرآن پڑھتے تھے. تو صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو قرآن پڑھنا ہے لیکن اس کے لیے کوئی دن آپ خاص نہیں کر سکتے کہ اس دن پڑھنا ہے, اس دن لوگوں کو بلانا ہے. پھر ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا ہوں, جب کسی کا انتقال ہو جائے, میں نے شروع میں عرض کیا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, اتنا اچھا مذہب ہے, ہمارے یہاں صرف زندوں کے حقوق نہیں ہیں, مردوں کے بھی حقوق ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے جو رشتہ دار ہے, اس کے جو پڑوسی ہے, وہ اس گھر والوں کے لیے جن کے یہاں انتقال ہوا ہے, میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر لے جائے. ہمارے یہاں الٹا کام ہو رہا ہے, ان کے لیے لے جانے کے بجائے ان سے کھاتے ہیں. فقہا نے نقل کیا ہے کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا یہ مکروہ ہے, اس لیے کہ دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے, غمی میں نہیں ہوتی ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ دعوت کرے گا, اور پھر غریب لوگ, غریبوں کے یہاں ان کے لیے تو مسئلہ پڑ جاتا ہے. اور بعض علاقوں میں رواج ہے 2 بیل ذبح کرتے ہیں. ایک بیل کتنے کا ملتا ہے؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے تو کم کا نہیں ہوگا. تو غریب آدمی ہے, باپ کے انتقال پر اس کو 2-3 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا, اور یہ لوگ جا کر اس کے گھر کھانا کھاتے ہیں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے جس کے گھر انتقال ہوا ہے تم اس کے لیے کھانا پکا کر لے جاؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے, اور ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. اور جعفر طیار, اڑنے والا جعفر, اڑنے والا جعفر طیار کیوں کہتے ہیں؟ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. مسلمانوں نے جب حبشے کی طرف ہجرت کی تو یہ بھی وہاں گئے. وہاں کا جو عیسائی بادشاہ نجاشی تھا ان کو اسلام کی خوبیاں بیان کی, سورہ مریم پڑھ کر سنائی, تو حبشے کا بادشاہ قرآن سن کر رونے لگا اور مسلمان ہو گیا. یہ وہ حضرت جعفر ہے جب حبشے سے واپس مدینہ آئے, جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, تو جب مسلمانوں نے خیبر کے موقع پر مسلمانوں کو فتح ہوئی, تو اسی فتح کے وقت حضرت جعفر بھی مدینہ پہنچے حبشے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھا, چچا زاد بھائی ہے, آپ بغلگیر ہوئے, خوش ہوئے, فرمایا مجھے نہیں معلوم, اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم,
فرما رہے مجھے یہ نہیں معلوم مجھے زیادہ خوشی خیبر کے فتح سے ہوئی ہے جعفر یا تمہارے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے. یہ محبوب تھے آپ کو اتنے. غزوہ موتا میں یہ شریک ہوئے جنگ میں، اور اسلام کا مسلمانوں کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا. دشمن نے حملہ کیا تو اس پرچم کی حفاظت کے لیے، اسلام کے پرچم کو اٹھائے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور آگے جناب ان کے جسم پر دشمنوں نے وار کرنا شروع کیے اور دشمنوں نے ان کو گرایا، وار کیے تو انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس پرچم کو پکڑا، گرنے نہیں دیا. تو دشمنوں نے حملہ کیا، یہ ہاتھ کاٹ دیا، دائیں ہاتھ کاٹ دیا. انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا تو انہوں نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا، گرنے نہیں دیا. اتنے میں دوسرے صحابی آئے عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے پرچم تام لیا اور یہ اسی طرح شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر کا ایک ہاتھ اسلام کے پرچم کو سنبھالنے میں شہید ہوا، پھر دوسرا ہاتھ شہید ہوا، وہ شہید ہو کر دنیا میں چلے گئے. فرمایا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ ہے، اللہ نے ان دونوں بازوؤں کے بدلے میں ان کو 2 پر دیے ہیں، فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. آپ کو صدمہ ہوا، اور جعفر کے گھر والوں کو جب یہ خبر پہنچی ان کو صدمہ ہوا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، ان کے گھر کھانا بھیجو. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یہاں لوگ میت کے گھر، جس کا انتقال ہوا ہے اس کے گھر والوں سے کھانا کھاتے ہیں. یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ لوگوں کو کیا پرواہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، غیر مکروہ کیا ہے، بس کھانا مل رہا ہے تو کھا رہے ہیں. یہ رسم رواج ہے، یہ رسم و رواج کو چھوڑنا چاہیے بھائیوں. ان کو کھانا کھلائے. جو باہر سے مہمان آئے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں، وہ جو میت کے رشتہ دار ہیں وہ میت کے گھر والوں کو بھی کھلائے، اور وہ جو باقی رشتہ دار باہر سے آئے ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں ان کو بھی کھلائے. اب مثال کے طور پر ہم آکسفورڈ میں ہیں، مانچسٹر سے اگر کوئی یہاں آئے ہیں تو وہ تو پورا دن ان کو لگا آنے میں، کئی گھنٹے، 3-4 گھنٹے جانے میں، 3-4 گھنٹے آنے میں، کھانا کہاں کھائیں گے؟ تو یہاں جو جس کا انتقال ہوا ہے اس کے رشتہ دار ان کو کھانا کھلائے. لیکن جو آکسفورڈ والے ہیں وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ ان کے تو اپنے گھر ہے، گھر میں کھانا پکتا ہے، وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بھائی کھانا اور دعوت، وہ تو حکم یہ ہے کہ تم ان کے لیے کھانا پکا کر ان کو دو. یہ بات اچھی طرح ہمیں یہ دیکھیں، اگر ہم نہیں کریں گے ہماری اگلی نسل بھی یہی رسم و رواج میں رہے گی. مجھ سمیت ہر شخص کو اپنے خاندان، فیملی کو سمجھانا چاہیے. یہ رواج ختم کرنے ہمیں. اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام تو کہتے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. اچھا، اب کسی کے یہاں انتقال ہوا ہے تو کتنے وقت کا کھانا ان کو کھلانا چاہیے؟ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے یہاں انتقال ہو جائے میت کے گھر میں، وہ کہتے ہیں 3 دن تک ان کو چولہا جناب جلانا، آگ جلانا یہ جائز نہیں ہے. یہ ویسے لوگوں کی باتیں ہیں بھائی. اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. کسی کی یہاں گھر میں انتقال ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں اب 3 دن تک چولہا جناب جلانا یہ گناہ ہے. کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. اگر کسی کو دودھ گرم کرنا ہے، بچے کو دینا ہے تو وہ چولہا نہیں جلائے گا، یا کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ چولہا نہیں جلائے گا، آگ نہیں جلائے گا. آگ جلانا منع نہیں ہے، چولہا جلانا منع نہیں ہے. ہاں، ہم مسلمانوں کو، رشتہ داروں کو، اس میت کے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو حکم ہے کہ ان کے یہاں انتقال ہوا ہے، لہٰذا تم ان کے گھر کھانا بھیجو اور ان کے گھر جاؤ، ان کو دلاسا دو، ان کو کھانا کھلاؤ. یہ حکم ہے. کتنے وقت کا کھانا کھلانا ہے؟ تو علماء فرماتے، فقہاء فرماتے 2 وقت.
صبح کا اور شام کا۔ اگر کوئی 4 وقت کھلاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرے دن کھلاتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، تیسرے دن کھلاتا ہے، چوتھے دن کھلاتا ہے، اچھی بات ہے، رشتہ دار ہے، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا تو ان کو بھیجو۔ یہ اسلامی طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ لہذا میرے دوستو، جس طرح کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، اور رسم و رواج اور بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ چیزیں سکھانی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر مسلمان کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو، گھروں میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، بیٹے ہیں، ان کو یہ 4 باتیں تو ضرور سیکھنی ہے۔ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے والد کے لیے اور بیٹیاں ماں کے لیے یہ سیکھیں، غسل کیسے دیں گے، کفن کیسے پہنائیں گے، جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اور باپ کو اور ماں کو قبر میں اتارنا ہے تو کیسے اتارنا ہے، دفن کیسے کرنا ہے۔ یہ 4 بڑی چیزیں جو سیکھنے کی ہے۔ اسلام اچھا مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اب تو جناب دنیا میں عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہے، اب تو تدفین بھی ختم ہو گئی ہے، بہت سے لوگوں کے اندر تدفین، میت کو قبر میں دفن کرنا ختم ہو گیا ہے، میت کو جلاتے ہیں، اور میت کو جلاتے ہیں، یا کچھ لوگ جناب میت کو لے جا کر ایک جگہ رکھ دیتے ہیں اور گدھ آ کر ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، نہیں، یہ جو میت ہے اس میت کے حقوق ہیں، اس کو دفن کرنا ہے، اور جناب کیا ہے، یہ چیزیں سیکھنی ہے ہمیں، بچوں کو سکھانی ہے ہمیں۔ ہر مسلمان کو یہ آنا چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو میں اس کو غسل دے سکتا ہوں، میں کفن پہنا سکتا ہوں، میں جنازے کی نماز مجھے آتی ہے، مجھے کفن میت کو قبر میں دفن کرنا آتا ہے سنت کے مطابق۔ یہ 4 موٹی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک چیز جو ایک اور میں شروع میں عرض کی ہے، جو ساتھی بعد میں آئے ان کے لیے عرض کر دوں، باپ کا، ماں کا، رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، دفن کرنے کے بعد بھولنا نہیں ہے، اب ان کے لیے دعائیں کریں، قرآن شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں، لیکن بدعات سے بچیں۔ قرآن خوانی آپ جتنا قرآن چاہے پڑھیں، جتنی دعائیں کریں، ان کے لیے نفلی عبادت کریں، عمرے کریں، صدقہ دیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ جو ہم نے بدعات شروع کی ہے، میت کے 3 دن سویم کرتے ہیں، پھر 40ویں دن چہلم کرتے ہیں، پھر 1 سال بعد برسی کرتے ہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر میں بتا رہا ہوں، آپ چاہے اچھی لگے آپ کو بات یا نہ لگے، میری ذمہ داری ہے میں آپ کو سچ بتاؤں، نہ سویم میں کوئی ثواب ہے، نہ چہلم میں کوئی ثواب ہے، نہ برسی میں کوئی ثواب ہے، تینوں بدعات ہیں، الٹا گناہ ہے اس پر۔ دوبارہ کہتا ہوں، قرآن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، دعا کرنے پر ثواب ملتا ہے، میت کو دعائیں کرے، قرآن پڑھے، غریبوں کو کھانا کھلائے، ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے شریعت کے احکام کے اندر دن فکس کرنے والے کہ ہم 3 دن کریں گے، قرآن 3 دن پڑھیں گے، 40ویں دن پڑھیں گے، برسی میں پڑھیں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں دن مقرر کرنے والے؟ ہم دین کو فکس نہیں کر سکتے۔ ہاں، اسلام نے اجازت دی ہے، آپ پڑھیں۔ میں تو ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ آسان سی مثال دیتا ہوں۔ کسی کا بھائی اگر گرفتار ہو گیا، کسی کا بھائی گرفتار ہو گیا، پولیس لے گئی اس کو، اب وہ تھانے میں لے گئی ہے۔ یہاں تو جناب پولیس والے ایسے نہیں ہیں، ہمارے یہاں جو پولیس والے ہیں پھر تو وہ جناب کیا ہے، ایک دن میں جناب کیا ہے، جو کچھ جناب کیا ہے اس کی وہاں پر مہمان نوازی ہوتی ہے، تو ہم جانتے ہیں۔ کسی کو پکڑ کر لے گئے،
اب یہ بیٹھا ہوا ہے بھائی گھر میں، جو تمہارے بھائی کو لے گئے ہیں پولیس والے جناب کیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک اس کی جناب کیا ہے وہاں پر ضیافت بھی ہو رہی ہے، وہ کہتے نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں تو تیسرے دن جاؤں گا اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے۔ تو لوگ کہیں گے احمق آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، بھائی گرفتار ہو گیا ہے، تھانے میں ہے، اور جناب کیا ہے آپ گھر میں بیٹھے تیسرے دن جائیں گے، کیوں؟ کہتے نہیں جی پہلے دن بھی نہیں جاؤں گا، دوسرے دن بھی نہیں جاؤں گا، تیسرے دن جاؤں گا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ بولو بھائی، کوئی کرے گا ایسا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ باپ کسی کا انتقال ہو گیا، اب جناب کیا ہے وہاں پر وہ بھی قبر میں گیا ہے، اس کو ضرورت ہے دعا کی، قرآن کی، ایصال ثواب کی، اگر وہ گنہگار ہے اور وہ جناب وہاں پر بھی لتر شروع ہو گئے ہیں، یہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں ہے، میرا باپ ہے قبر میں پڑا رہے، جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے، میں پہلے دن کچھ نہیں کروں گا، دوسرے دن بھی قرآن نہیں پڑھوں گا، تیسرے دن پڑھوں گا۔ کیوں بھائی؟ تیسرے دن دعوت کروں گا۔ یہ ساری غیر اسلامی چیز ہے، میں کھول کر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی، رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔